سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا۔ بھئی یہ ختم نبوت کے منکرین تو کافر، مرتد، اسلام سے خارج اور واجب القتل لوگ تھے، لیکن ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ آپ نے تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف بھی اعلان جہاد کر دیا، حالانکہ وہ نماز پڑھنے والے تھے۔ تو اس بنیاد پہ میں چند سوالات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ہم قرآن کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہے کہ قرآن مجید کے کچھ احکامات اور حلال و حرام کے قوانین عمل کے لیے ہیں اور کچھ صرف تلاوت کرنے کے لیے، یا سب عمل کے لیے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو صرف ثواب اور برکت حاصل کرنے کی کتاب سمجھتے تھے، یا اس کو زندگیوں کا دستور اور لائحہ عمل مانتے تھے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے احکامات اور دین کے قوانین میں سے بعض عمل کرنے کے لیے اور بعض کو ترک کرنے کا اختیار کیا کسی مسلمان کے پاس، کسی مفتی کے ساتھ، کسی حکمران کے پاس، کسی شیخ الاسلام کے پاس ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو اب ہم چند آیات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ کس طرح کا ہے۔ مثلا ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور پھر تقریباً اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں ان اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ تو دین قائم کرنے والی بات جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، نماز قائم کرنا ہم سمجھ لیتے ہیں، تو دونوں تو اللہ کے حکم ہی ہے، اور الفاظ بھی بالکل ایک جیسے ملتے جلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اسی قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص بھی فرض کیا گیا ہے۔ کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو اس سے بدلہ لیا جائے، قاتل کے بدلے قاتل کو جو ہے وہ قصاص میں قتل کیا جائے، تو یہ کام کون کرے گا؟ ظاہر ہے ایک اسلامی حکومت قائم ہوگی، شرعی نظام ہوگا تو یہ کام ہوگا۔ ہر آدمی تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے الفاظ بالکل وہی، کتب علیکم الصیام کتب علیکم القصاص۔ ارشاد فرمایا والسارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چور خواہ مرد ہو یا عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ساری زندگی ان آیات کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان پر عمل کا مطالبہ بھی ہم سے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ ارشاد فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی کتاب پر، اللہ اور اس کے رسول پر، تو سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود کھانے کھلانے کا جو کام ہے یہ دھندا تم ختم نہیں کرتے ہو تو اللہ اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تم تو اللہ اور رسول سے لڑائی لڑ رہے ہو، اور پھر سود کھانے اور کھلانے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، یہ آیات ہم تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ 1450 سال گزر گئے مسلمانوں کو تلاوت کرتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کے قریب بھی مت پھٹکو۔ اور زنا کی طرف جانے والے سب راستوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسدود کر دیا، بند کر دیا، تاکہ اس کی طرف کوئی مسلمان جائے ہی نہ۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شراب ہے، جوا ہے، جھوٹی تہمت لگانا ہے، شرابیوں اور زانیوں کو کوڑے لگانے ہیں، سزائیں دینی ہیں، ان سب کا حکم بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ یہ حدود اور تعزیرات بھی اس قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے تقسیم کر رکھا ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سزا کیا بیان کی ہے؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم اللہ کی نازل کردہ بعض آیات پر، اس کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ ہمارے حکمران بالکل صاف انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کے دور میں غیر سودی معاشی نظام کیسے چلے گا؟ آج کے دور میں ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے یہ مطلب یہ ہے کہ اشتہار اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ فحاشی اور یعنی بے حیائی کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ تو دنیا کا چلن ہے، جیسا دیس ویسا بیس، جدھر کی ہوا ادھر چلو تم۔ تو ناظرین کرام، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ کس تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وارننگ دی ہے کہ جو میری کتاب کے ساتھ یہ سلوک کریں، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ اس کتاب کے بعض حصوں کے اوپر عمل کریں اور بعض کو چھوڑ دیں، ان کی سزا کیا ہے؟
فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، یہ ذلت اور رسوائی ہمارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا۔ کیسے لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے ہدا کے دین کو تقسیم کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ایک حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، دوسرے حکم کو پشت ڈالا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی ذلت اور رسوائی ایسا کرنے والوں کا مقدر ہو کر رہے گی۔ تو سوچئے آج دنیا کے اندر ہمارے گلے میں جو رسوائی اور ذلت کا اور محکومی اور غلامی کا توق پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہوشیار رہیے کہ جو دین آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، جو احکامات آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں، ان احکامات میں سے کسی حصے سے آپ کو غافل کر کے یہ لوگ کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ تو ہم تو پورے کے پورے دین سے غافل پڑے ہوئے ہیں، تو ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ آج جس طریقے سے فتنے پے در پے سار اٹھا رہے ہیں، ایک مصیبت سے جان نہیں چھوٹتی 10 اور نازل ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے دوری۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے اہل کتاب جب تک تم اللہ کی کتاب تورات اور انجیل اور جو احکامات اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیے ہیں ان کے اوپر پورا عمل نہ کرو، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی مقام نہیں ہے، تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ تو آج ہماری کیا قدر و منزلت ہے؟ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں، اللہ سے جس وعدے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا تھا اس وعدے کو پورا کریں، تبھی یہ ملک بھی باقی رہ سکتا ہے اور ہم بھی دنیا کے اندر سرخرو ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ